Lisanul Haq, a different way for Islamic knowledge. چند گھروں کی مسماری اور چند جھوٹے مقدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں انسان ڈرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے جاگیردارہ نظام سے، لوگ ڈرتے تھے بڑی بڑی سپر پاوروں سے، لیکن جس دن محمد رسول اللہ آئے ہیں انہوں نے خوف کو زمین میں دفن کر دیا. اب دنیا میں قتل تو کوئی کر سکتا ہے، ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے. 17 رمضان المبارک شدت کی گرمی ہے. دشمن نے سمجھا کہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہوگا، لیکن تیز بارش اور آندھی نے پانی کا ذخیرہ ہمیں دے دیا. اس کے باوجود رات کے وقت جب دشمن کے سپاہی چوری چھپے پانی پینے آتے ہیں تو محمد رسول اللہ پانی پینے دیتے ہیں، انکار نہیں کیا جاتا. یہ روایتیں دنیا کو حسن و کردار کی محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. لوگ جنگ جیتنے کے بعد ظلم کرتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد معاف کرتے ہیں. لوگ جنگ جیتنے کے بعد گردنیں اتارتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد عورتوں کے سر پر روپٹہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں. لوگ جنگ جیتنے کے بعد گھروں کے اندر لوٹ مچاتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد غریبوں کو بھی مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں. کفر کی جنگ میں اور محمد رسول اللہ کی جنگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بہت سارے لوگ آج بھی پچھلے 15-20 دن میں پورے ملک میں جو جلوس نکلے اور پھر جگہ جگہ مسلمانوں پر تشدد، اور اس کے بعد وہاں کی جو سرکاریں ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بنا کے، شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جا سکتا ہے. تختی پہ لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، چاہے کند کروا لو دیوار کے اوپر، کہ جس فرد نے، جس بچے نے پیدائش کے بعد اپنے کان میں یہ سن لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے تو ان رگوں کے اندر سے محمد رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے. پوری دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی. حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بلڈوزر پھیر کے کامیاب ہیں، کامیاب نہیں ہیں. او بھائی، بندہ جب پاور میں آتا ہے نا، کوئی بھی بندہ جب پاور میں آتا ہے، جب کرسی پہ بیٹھتا ہے، کوئی دین کی پاور میں آ جائے تو اس کے اندر جو بددیانتی ہوگی وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے، اگر ہوگی تو. کوئی دنیا کی پاور میں آ جائے، پاور میں آنے کے بعد بندہ عزت دار نہیں بنتا، پاور میں آنے کے بعد بندہ بے نقاب ہو جاتا ہے. پتہ ہے یہ راز کی بات؟ کوئی بھی بندہ جب پاور کے اندر آتا ہے تو وہ عزت دار نہیں ہوتا پوری دنیا میں. آپ کو پتا ہے نا پاور والے کیا کھاتے ہیں، وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے. پاور والے کہاں اترے، وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے. پاور والوں نے کس سے ہاتھ ملایا، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ امریکہ کا راشٹرپتی ہو، کوئی ہو، جو مشہور بندہ ہوگا وہ پاور میں آنے کے بعد عزت دار نہیں ہوا، وہ بے نقاب ہو گیا. اس کی ہر بات دنیا کے سامنے آتی ہے. تو اس لیے جو پاور میں آنے کے بعد ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے عزت دار بن گئے ہیں. تم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہو اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم کس مزاج کے انسان ہو. تم بے نقاب ہو رہے ہو دنیا کے سامنے. چند گھروں کی مسماری اور چند جھوٹے مقدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتے.
میں مانتا ہوں انسان ڈرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے جاگیردارہ نظام سے، لوگ ڈرتے تھے بڑی بڑی سپر پاوروں سے، لیکن جس دن محمد الرسول اللہ آئے ہیں انہوں نے خوف کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب دنیا میں قتل تو کوئی کر سکتا ہے، ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس ملک میں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگا، ہم اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ہماری اللہ کی طرف سے ہمیں یہ زمین عطا ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی اس زمین کے لیے قربانی دی ہے، ہم انگریزوں کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اور ہمارے دین میں بڑی واضح روایتیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیا ہے، ظلم اور تشدد کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہم حالات اور وقت دیکھ کر نہیں پلٹتے، حکومتیں متاثر نہیں کر سکتی ہیں اہل اسلام کو۔ ہم نے انگریز کے خلاف پوری طاقت اس لیے لگائی تاکہ ہمارے وطن پر انگریز ظالم کا قبضہ تھا۔ جب بہت بڑا مغل امپائر اس ملک میں تھا تو نبی خان اور غنی خان رحمت اللہ علیہ نے سکھوں کے آخری جو گرو ہیں دشمیش پتا گرو گوبند سنگھ مہاراج کا جب ساتھ دیا، لوگ تو سرکاروں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، ہم نے اس لیے ان کا ساتھ دیا کہ اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر حکومت میں کوئی بڑا ظالم بھی تمہارے ہم مذہب بھی بیٹھا ہو تب بھی ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ اسلام کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام دنیا کی زمینوں پر راج کرنے نہیں آیا، اسلام نے دنیا کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، کوئی بتاؤ کوئی ایسا مقدس ماہ جو پوری دنیا کے انسانوں کو خوشیاں عطا کرتا ہو، جو پوری دنیا کے ممالک میں ایک وقت رونقیں لے کے آتا ہو۔ ہم اس لیے نہیں اتراتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے ملک ہیں، نہیں، ہم اس لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انصاف ہے۔ ہم اگر کوئی ظلم کرنے والا مسلمان بھی ہو تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہاں اگر ظلم کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہم کو خوفزدہ کر لے گا؟ سرکار چاہے جتنی مرضی مورخ درشک بنی رہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں، بہت سارے مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بھڑکاؤ باتیں کریں، ان کی طرح دھمکیاں دیں۔ اسلام بڑا طاقتورانہ مذہب ہے، اسلام بڑا عزت والا مذہب ہے، اسلام بڑی عظمت اور شوکت والا مذہب ہے، اسلام بڑی محبت اور حلیمی والا مذہب ہے۔ اسلام اپنی تعداد پر نہیں اتراتا، اسلام بندے کے کردار کی بات کرتا ہے، کردار کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سید کا بیٹا ہو اور اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو، وہ اس مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دراوڑوں میں سے جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، تو وہ اس مسلح پر آگے کھڑا ہے، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسلام میں گورے اور کالے کی تمیز نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں دنیا کی طاقتیں اسلحے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ ڈرانے کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن گورے اور کالے کو ایک ساتھ گلے ملانے کی طاقت ہمارے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ چھوا چھوت کے خاتمے کا دم ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ غریب کے کندھے سے کندھا ملانے کی بات اسلام کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اپنی تھالی کا کھانا دوسرے کے آگے رکھنے کا درس اور کوئی نہیں دیتا۔
मुस्लिम पड़ोसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का सबक इस्लाम ने हमको पढ़ाया है। अपने मुल्क के लिए चाहे राज कोई भी करता हो, अपनी जान की कुर्बानी देने का दर्स इस्लाम ने हमको दिया है। दुनिया हमसे बेहतर असला ला सकती है, हमसे बेहतर किरदार नहीं ला सकती। और बात दुनिया में किरदार की होती है। जंग एक दिन लड़ी जाती, 2 दिन लड़ी जाती है, किरदार सारी सारी जिंदगी का होता है। तो इसलिए मुल्क के जो हालात हैं, घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हमेशा याद रखें, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, बादल वही बार बार उन्हीं को आके गिरते हैं।